بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت نحم میں سے حصہ ایک کہانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو قواعد و انشاء ہے اس میں کچھ کہانیاں موجود ہیں جو اخلاقی سبق کے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمیں انہی کہانیوں کو پڑھنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے لیکچر میں کون کون سی کہانی موجود ہے۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس کہانی نویسی میں سے 3 کہانیاں موجود ہیں۔ ابھی پہلی کہانی پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نا اتفاقی کا انجام۔ اب دن بھی کافی گزر چکے تھے اور بیل بھی دونوں وہاں اچھی صحت بنا چکے تھے۔ وہاں پہ سارا دن وہ چارہ چرتے اور سارا دن لیٹتے اور اپنے آپ کو بڑا خوشحال پاتے۔ ایک دن دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے شیر کا مقابلہ کیسے کیا۔ تو ایک شیر نے اس بات کو دہرایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو شیر آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ دوسرے بیل نے فوراً ہی اس بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی، اگر اس شیر کو میں نے اپنے سینگوں پہ نہ لیا ہوتا تو کبھی بھی آپ اس سے بچ نہ سکتے۔ لہٰذا اسی طرح سے دونوں میں خوب تکرار ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی تکرار کی وجہ سے ایک مشرق کو نکل گیا، ایک مغرب کو چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، ناراض ہو گئے۔ اب تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ شیر اپنے آپ کو ٹھیک کر چکا تھا۔ شیر بھی اپنے زخم اب بہتر کر چکا تھا۔ وہ بھی کہیں بہتا بہاتا گھومتا گھامتا اسی طرف آ نکلا۔ جب اس نے دور سے ایک بیل کو اکیلے چرتے دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے بدلہ لینے کی خوب ٹھان لی۔ جب شیر نے اس کو دیکھا اور وہ جھاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب شیر چرتا ہوا اس جھاڑی کی طرف بڑھا تو شیر نے ایک دم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر اس کی گردن پہ ایسا پنجہ مارا کہ اس کی گردن مروڑ کے رکھ دی۔ اسی طرح اس نے خوب اچھی طرح اس کا خون پیا اور کھایا۔ اتنی دیر کو جو دوسرا شیر تھا وہ بھی اسی طرح سے اکیلا چر رہا تھا۔ شیر نے جب اس کو بھی دیکھا تو اس پہ بھی اسی طرح سے وار کیا اور اس کی بھی گردن مروڑ کے رکھ دی اور ایک ہی پنجے میں اسے ہلاک کر دیا۔ دونوں بیلوں کا اس نے ڈٹ کے مقابلہ کر کے اور ان کے خون کو پی کے اپنی پیاس کو بجھا لیا۔ جی عزیز طلباء، یہ تو ایک سادہ سی کہانی تھی، نا اتفاقی کا انجام۔ آج اسی کہانی کے ساتھ ایک کہانی اور ہے جو کہ ہے جھوٹ کی سزا۔ کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہا کرتا تھا۔ وہ بکریاں جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ اکثر جنگل میں کھڑا ہو کے چلایا کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے معمول کے مطابق جنگل میں کھڑے جب بکریاں اس کی اور اس کی بھیڑیں چر رہی تھی تو اس نے وہی اپنی مستی میں آ کے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا، بچاؤ۔ اب یہ باتیں وہ کر رہا تھا، یہ چلا رہا تھا۔ دور دراز کے اور قریب کے جتنے بھی کسان یا کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ تھے اس کی آواز جیسے جیسے سنتے گئے دوڑے لگا کے اس کی طرف بھاگے۔ جب لاٹھیاں اٹھا کے اس کے پاس پہنچے اور گڈریے کو بڑا ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا پایا تو اس سے پوچھا، بھائی کدھر ہے شیر؟ تو اس نے کہا، میں تو صرف دل لگی کر رہا تھا، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس بات کو سن کے مایوس ہو کے واپس جانا بہتر سمجھا۔ دوسرا دن پھر آیا، عین اسی وقت گڈریے نے پھر چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا، بچاؤ۔ اب یہی باتیں وہ پھر کر رہا تھا کہ دور دراز کے اور قریب کے جتنے بھی کھیتوں میں کام کرنے والے مرد و عورت تھے وہ اپنی لاٹھیاں اٹھا کے بھاگ نکلے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو نہ تو کوئی شیر تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ انہوں نے گڈریے کو دیکھا تو بڑا خوش کھڑا تھا اور مسکرایا تھا۔ جب اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ان تمام لوگوں نے پوچھا کہ شیر کدھر ہے؟
کہا میں تو صرف دل لگی کر رہا تھا، شیر آتا تو میں تو ایک پنجے میں اسے مار ڈالتا، شیر مجھ سے طاقتور تو نہیں ہے۔ یہ بات سن کے وہ لوگ مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے۔ تیسرا دن پھر آ گیا، پھر تیسرے دن کو اس کو مذاق سوجا اور اس کو دل لگی کرنے کی پھر جو ہے وہ دوبارہ سے اس نے ٹھانی، پھر چلانا شروع کر دیا، کہا کہ بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا بچاؤ۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا مذاق کرتا ہے، یہ دل لگی کرتا ہے، ہمیں نہیں جانا۔ لیکن اس دن خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ حقیقتاً شیر آ چکا تھا، وہ ایک ایک بھیڑ کو ایک ایک بکری کو پکڑ رہا تھا اور اس کی گردن مروڑ کے اس کے چیر پھاڑ رہا تھا اسے۔ اب وہ سب کو اسی طرح سے چیر پھاڑ کرتا رہا، آخر پہ جب گرڈیے نے بھیڑوں کو بچانے کے لیے لاٹھی اٹھا کے اس کو مارنا چاہا تو شیر نے ایک ہی پنجے سے اسے بھی ہلاک کر دیا، اور اسی طرح سے نہ بکریاں رہیں نہ وہ گرڈیا رہا۔ جب تمام لوگ وہاں پہنچے تو گرڈیا بھی مر چکا تھا اور بھیڑیں بھی اس وقت تک تمام ہلاک ہو چکی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ کی سزا انسان کو مل جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھی ہمارے پاس دوسری کہانی جو کہ موجود تھی، عنوان تھا اس کا جھوٹ کی سزا۔ ابھی ہمیں ایک کہانی اور پڑھنی ہے، آئیے اسے بھی پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو ہمارے پاس آج کے لیکچر کی جو تیسری کہانی ہے وہ ہے دودھ میں پانی۔ ایک گوالا جو پہاڑ کے دامن میں رہا کرتا تھا، اس کی گائیں سارا دن چرتی، ادھر ادھر چارہ کھاتی، اور شام کو وہ ان کا دودھ نکالتا، اور جیسے ہی دودھ نکالتا اس میں وہ پانی بھی ملا لیا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، وہ عادت سے مجبور تھا، وہ پانی کو ضرور ملاتا، بہت سارا دودھ اکٹھا کرتا اور قریب کے شہروں اور گاؤں میں چلا جاتا اور خالص دودھ کی صدائیں لگاتا۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور اس سے دودھ لیتے، لیکن بعض اوقات وہ شکایت بھی کرتے تھے کہ بھائی گوالے، آپ کا جو دودھ ہے وہ بہت پتلا ہوتا ہے۔ تو وہ اس چیز کا بہانہ بناتا کہ بھائی یہ قدرتی عمل ہے، کوئی خشک دودھ تو بھینس دیتی نہیں یا گائے دیتی نہیں، یہ تو قدرتی عمل ہے کہ یہ پانی کی شکل میں، یعنی کہ سفید ہے صرف، تو یہ پتلا ہو کے نکلتا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یہ بات کر کے وہ جان چھڑاتا اور اسی طرح سے دودھ پانی والا بیچتا رہا۔ کچھ دن گزرے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ اس کی لہریں بہریں ہو گئیں۔ بڑا خوش ہوتا جب اتنی دولت اس کے پاس اکٹھی ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اچانک سے کالی گٹائیں ایسی چھائیں کہ پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی، اور اس قدر پھر آہستہ آہستہ اس نے زور پکڑا کہ موسلا دھار بارش شروع ہوگی۔ اس قدر بارش ہوئی کہ وہ پانی جو پہاڑوں سے ہوتا ہوا نیچے کو اترا اور اس کے گاؤں کی طرف بڑھا۔ اس کے گاؤں کی طرف جب بڑھا تو اس پانی نے اس کی ساری جمع پونجی کو اور اس کی پوری گایوں کو وہاں سے بہایا اور لے کے رخصت ہوا۔ اس کے پاس باقی کچھ بھی نہ بچا۔ اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وہاں پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ وہی پانی ہے جو آج آپ کے لیے عذاب کا باعث بنا، جب آپ اس کو دودھ میں ڈالا کرتے تھے تو آپ نہیں سوچا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا پانی جمع کر کے تیرے سارے مال کو بہانے کے لیے بھیج دیا۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھی ہمارے پاس آج کی تیسری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تینوں کہانی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔